ہمارا اختتام اس دن سورہ الکاف پر ہوا تھا۔ آج انشاءاللہ ہماری شروعات سورہ مریم سے ہو رہی ہے۔ تو اس کے شروعات میں ایک لمحہ حروف مقطعات ہے جو باقی صورتوں میں نہیں ہے، یہ صرف اسی صورت میں ہے، جیسے کہ کاف ہا یا عین صاد، ان کے مطلب کسی کو معلوم نہیں حروف مقطعات کے۔ تو فرمایا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یا دہانی ہے رحمت تمہارے رب کی بندے اس کے پر، یعنی کہ اس کے غلام پر جو کہ زکریا علیہ السلام تھے، یعنی کہ زکریا علیہ السلام پر جو اللہ پاک کی رحمت ہوئی، اس کا اس میں ذکر ہے۔ یہ سورہ مریم ہے، اس میں پہلے زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے اور اس کے بعد مائی مریم کا ذکر ہے۔ اسی طرح سورہ آل عمران میں بھی اگر آپ دیکھیں، اس میں بھی پہلے کچھ سورہ حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے، اسی طرح اس کے بعد مائی مریم کا ذکر ہے۔ اور اگر آپ جو انجیل ہے، یعنی کہ جو کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی، اس میں بھی اگر آپ غور کریں تو جو جن لوگوں نے پڑھی ہے، اس میں بھی زکریا علیہ السلام کا اور ان کی مائی مریم کا ذکر ہے، جب وہ ان کے گھر جاتی ہیں اور وہاں سے پھر کیا ان کی جو بیوی ہے اس کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے۔ اس میں اس طرح لکھا ہے کہ یعنی کہ جو زکریا علیہ السلام ہیں، ان کے بیوی کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، تو جب مریم علیہ السلام آتی ہیں تو وہ بچہ پیٹ میں اچھل پڑتا ہے۔ تو جب وہ پیٹ میں اچھلتا ہے تو وہ اس سے بڑا ان کو محسوس ہوتا ہے، جیسی وہ آتی ہے تو ان کو گلے لگا کر اپنے ان سے پیار کرتی ہیں اور بولتی ہیں کہ یہ تم کوئی اللہ کی خاص بندی ہو کہ تمہارے آنے سے میرے اندر کے پیٹ کا بچہ جو ہے نا اچھل پڑا۔ تو یہ یعنی کہ اس کو وہ بعد میں پھر آپ کو پتہ ہے، جیسا کہ اس قرآن میں بھی آتا ہے کہ یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے پہلے، پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور ان کے آپس میں بہت تھوڑی سی عمر کا ڈفرینس ہے۔ تو خیر یہاں جو اللہ پاک نے فرمایا اذ نادى ربہ نداء خفیا، یہ دیکھیں خفیا، قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ، یعنی کہ اللہ پاک نے جو دعا کا طریقہ قرآن میں بیان کیا سورہ الاعراف میں، فرمایا اللہ کو پکارو، اللہ سے دعا کرو عاجزی سے اور خفیہ، یعنی کہ بغیر کسی کو ظاہر کیے ہوئے۔ تو یہ ایک دعا تھی جو حضرت زکریا علیہ السلام نے کی، اور اس میں بھی ایسے ہی ہے، جب پکارا رب اس کے کو ندان، ایک پکار چھپی ہوئی، یعنی کہ چھپی ہوئی پکار سے انہوں نے اس کو پکارا، مطلب ظاہر ہے کہ انہوں نے دل میں ان کو پکارا، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ جو پکار ہے اللہ پاک کو، دعا کا جو طریقہ اللہ پاک نے بیان کیا ہے وہ کیا ہے؟ دل میں۔ آج کئی لوگ اونچی آواز میں دعائیں کرتے ہیں، یہ اللہ جانتا ہے کہ کیوں ایسا کیا اللہ پاک نے، اس میں کوئی نہ کوئی راز ضرور ہے۔ خیر، تو لہٰذا اللہ پاک نے ہم کو حکم دے دیا کہ اللہ کے سب کو جب ہم نے پکارنا ہے تو کیسے پکارنا ہے، وہ طریقہ اللہ پاک نے بیان کر دیا۔ تو فرمایا قال ربی انی وہان العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا، یعنی کہ انہوں نے کہا کہ میرے پروردگار میں جو ہوں وہ کیا ہو چکا ہوں؟ کمزور ہو چکا ہوں، میری جو ہڈیاں ہیں وہ کیا ہو چکی ہیں؟ یعنی کہ کمزور ہو چکی ہیں، اور میرے جو سر ہے وہ ایسے جیسے بھڑک رہا ہے، یعنی کہ وہ بالکل سفید ہو گیا ہے، کہ یعنی کہ انہوں نے فرمایا کہ میرا جو سر ہے وہ شعلے مار رہا ہے، یعنی کہ وہ بڑھاپے کی وجہ سے سفید ہو چکا تھا چونکہ۔ تو فرمایا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ، اور نہیں میں رہا آپ کو پکار کے کبھی بھی رب شقیًا، اے میرے پروردگار بدبخت، یعنی کہ اگر میں آپ کو پکار کر کبھی بھی یہ نہیں رہا، محروم رہا ہوں، یعنی کہ جو شقیًا کا لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بدبختی رہی ہو، یعنی کہ نہ کامیابی نہ حاصل ہوئی ہو، ایسا نہیں ہوا کبھی بھی، یعنی کہ جب بھی میں نے آپ کو دعا کی ہے تو وہ میری قبول ہوئی ہے۔ تو اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، اور میں خوف کرتا ہوں، یعنی کہ جو میرے کارساز پیچھے ہیں، جو پیچھے ہیں میرے کارساز وغیرہ،
ان سے میں خوف کرتا ہوں۔ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور میری جو بیوی ہے وہ بانجھ ہے۔ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، پس عطا کر مجھے اپنے ہاں سے ایک کارساز، ٹھیک ہے نا، ایک کارساز مجھے اپنے ہاں سے عطا کر۔ تو یہ حضرت زکریا علیہ السلام نے جو اللہ پاک کو پکارا اور اس سے انہوں نے یہ مانگا کہ مجھے ایک اپنے ہاں سے وہ عطا کر اپنا کارساز، یارثونی، جو وارث ہو میرا، و یارث من آل یعقوبہ، اور جو وارث ہو یعقوب علیہ السلام کی آل کا، یعنی کہ بنی اسرائیل کا۔ یہ جو زکریا علیہ السلام تھے، یہ ان کی ڈیوٹی تھی کہ جو حرم بنا تھا اس کے یہ دیکھنے والے تھے، یہ لیوی کی نسل میں تھے، یعنی کہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جس طرح یوسف علیہ السلام ہو گئے، بنی یمین ہو گئے، اسی طرح یہودا ہو گئے، ان میں سے ایک تھا جس کا نام تھا لیوی۔ ان کی جو نسل کے جو بچے تھے نا، وہ سب جو تھے، اللہ پاک نے بائبل میں ان کو بولا تھا کہ آپ جو ہے آپ ہوں گے یہ پورے بنی اسرائیل کے امام، یعنی کہ وہ جو تھے وہ امامت کرتے تھے، جو مطلب مسجد کے جیسے امام ہوتے ہیں، تو ان کے یہ پوری نسل جو لیوی کی تھی، یہ ان کے یعنی کہ جو مسجدیں ہیں ان کی، اس میں وہ سیناگوگ ان کو بولتے ہیں، ان کے سیناگوگوں کے جو امام ہوتے ہیں وہ لیوی کی نسل میں سے ہوتے ہیں، وہی قربانیاں لیتے ہیں، وہی وغیرہ، مطلب جو لازمات ہوتے ہیں عبادت کے وہ سب وہی اٹینڈ کرتے ہیں۔ تو یہ جو تھے یہ بھی ان میں سے تھے، تو یہ مکمل ان کے اندر میں اس وقت جو یعنی کہ جو حرام تھا، یہ یعنی کہ نبی جو سیناگوگ تھا، جو مسجد تھی، وہ ان کے انڈر میں تھی۔ تو لہٰذا انہوں نے اس لیے مانگا کہ میری اولاد کا بھی یعنی کہ میرا بھی وارث ہوگا اور آل یعقوب کا بھی وارث ہوگا۔ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اور اے اللہ بنا اس کو یعنی کہ پسندیدہ آدمی، یعنی کہ اچھا آدمی، اچھی آدمیوں جیسا اس کو بنا۔ تو یہ دعا کی تھی حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ پاک سے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا، یا زکریا، اے زکریا، انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، یعنی کہ اے زکریا، اللہ پاک نے فرمایا اے زکریا میں تم کو خوشخبری دیتا ہوں ایک لڑکے کی جس کا نام ہوگا یحییٰ، جس کا نام ہوگا یحییٰ۔ لم نجعل لہ من قبل سمیعا، نہیں پیدا کیا اس سے پہلے ہم نے کوئی بھی اس نام کا، مطلب وہ جو یحییٰ تھے اس سے پہلے کوئی بھی ایسا بچہ نام نہیں تھا، بندہ نہیں تھا جس کا نام یحییٰ ہو۔ یہ وہ یحییٰ فرسٹ نام تھا جو رکھا گیا تھا اللہ پاک کی طرف سے، یہ نام اللہ پاک کی طرف سے رکھا گیا تھا حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے یحییٰ کا۔ تو خیر اللہ پاک نے فرمایا ایسا، قال رب انا یکون لی غلام، انہوں نے کہا کیا میرے رب کیسے ہوگا میرے ہاں بچہ، وکانت امرأتی عاقرا، اور جب کہ میری بیوی ہے بانجھ، وقد بلغت من الکبر عتیا، اور میں پہنچ چکا ہوں ایک بڑی بے قابو عمر تک، یعنی کہ میں بوڑھا، یعنی کہ وہ انتہائی عمر سیدھا تھے، تو اس وجہ سے انہوں نے ایسا کہا کہ میں مطلب اتنی بڑی عمر تک پہنچ چکا ہوں۔ یہ دیکھیں چونکہ یہاں انہوں نے ایک نا امیدی سی بات، دیکھیں اللہ کے بندے کو کیا ہونا چاہیے، پورا اللہ کے اوپر یقین، ٹھیک ہے، تو لہذا اس وجہ سے قالا کذالک، اللہ پاک نے فرمایا اسی طرح، قالا ربک ہوا علی ہین، بے شک آپ کا پروردگار جو ہے وہ اس کے لیے یہ بہت آسان ہے، اس کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے، اس کے لیے یہ بہت آسان ہے۔ وقد خلقتک من قبل، اور بے شک میں کر چکا ہوں تخلیق تمہاری اس سے پہلے، یعنی کہ تم کو بھی تو اللہ نے پیدا کیا تھا نا، تو یہ اللہ کے لیے کون سی چیز یہ مشکل ہے۔ تو فرمایا ولم تکو شیئا، اور تو کچھ چیز نہیں تھا اس وقت، یعنی کہ جب میں نے تم کو پہلے پیدا کیا اس وقت تو کچھ چیز نہیں تھا، تو میں نے تم کو بھی تو پہلے پیدا کر دیا، یعنی کہ اللہ پاک نے ان کو یہ ایک جواباً بات کہی۔ تو لہذا قالا، انہوں نے کہا رب اجعل لی آیاتن، انہوں نے کہا میرے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر۔ ابھی دیکھیں چونکہ یہ زکریا علیہ السلام اللہ کے بندے تھے،
اس سے مطلب ایک پیغمبر کی، وہ بھی پیغمبر تھے، ان کے بارے میں تورات بائبل میں ایک پوری بک ہے جس کا نام ہے زکریا، ٹھیک ہے نا، جو ان کے اوپر لکھی گئی ہے، تو وہ بھی ایک پیغمبر تھے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن چونکہ ان کا یہ جو 2 دفعہ انہوں نے اقرار کیا، اللہ کی بات کے اوپر پورا یقین نہیں کیا، تو اس کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کے اوپر چند جو تھوڑی سی سختی کی، وہ سختی یہاں بیان ہو رہی ہے. قال آیاتک اللہ تکلم الناس 3 لیالا سویا، کہ آپ نہیں بات کر سکو گے لوگوں سے 3 راتوں تک برابر، 3 راتوں تک برابر آپ ان سے بات نہیں کر سکو. تو اللہ پاک نے ان کی گواہی کھینچ لی یا ان کو بولنے کے قابل نہ چھوڑا. تو یہ کیا ہوا، یہ ان کے لیے ایک قسم کی سزا بھی ہوگی، ٹھیک ہے نا جی. دیکھیں نا، ایک بندے کو، کوئی بھی بندہ ہے، اس کو بولو ایک دن چپ کر کے بیٹھ، تو کتنی بڑی بات ہوگی، چپ کر کے بیٹھے گا؟ کوئی بھی بندہ آپ میں سے ایک دن چپ ہو کر دیکھ لے، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ چپ رہے پورا دن؟ وہ کسی نہ کسی جگہ وہ بات کرے گی. یہ بہت بڑی ایک قسم کی سختی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ مطلب بندہ خاموش رہ سکے، وہ بہت مشکل کام ہے. تو لہذا ان کے لیے اللہ پاک نے 3 راتوں کو تک اس کا خاموش رہنا ان کے لیے وہ کر دیا. تو خیر انہوں نے کیا کیا، فخرج، تو نکلے وہاں سے، علی قوم ہی، اوپر قوم کے، من المحراب، وہ اس یعنی کہ اس مسجد سے نکلے، فاوحا، دیکھیں یہاں لفظ آیا وحی کا، اوحا، وحی کیا. ابھی کیا ظاہر ہوا کہ وحی کو یہی نہیں ہوتا کہ جو فرشتہ آ کر بتائے، یہاں بھی لفظ آیا واوحا، یعنی کہ وحی کیا، اشارے سے ان لوگوں کی طرف اپنا پیغام پہنچایا. تو کیا کہا، الیہم، یعنی کہ وہی ان کی طرف اشارہ کیا، ان سبحوا بکرتن و عشیا، کہ تم اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہو صبح اور شام. 2 وقت بیان کیے، صبح اور شام، ٹھیک ہے جی. یہاں بھی دیکھیں قرآن میں اکثریت جگہ جہاں بھی آتے ہیں 2 وقت آتے ہیں یا 3 وقت آتے ہیں نماز کے، جہاں بھی مطلب جو تسبیح، اور اس کا تو خیر ان کی کتابوں میں بھی ذکر ہے کہ وہ 3 کے اوقات تھے ان کے جو باقاعدہ انہوں نے رکھے ہوئے تھے. لیکن یہاں ایک بات میں کہتا چلوں کہ جیسے کہ سورہ آل عمران میں بیان ہوا کہ ایک دن اس طرح ہوا کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام اپنے آئے اس حجرے میں، چونکہ مریم علیہ السلام کی وہ کفایت کرتے تھے، مریم علیہ السلام بچی سی تھے تو ان کے پاس تھی اور وہ ان کی کفایت کرتے تھے. تو ایک دن جب وہاں آئے اور انہوں نے مریم علیہ السلام کے پاس کھانا دیکھا بہت سارا، تو انہوں نے پوچھا تم کو یہ کھانا کہاں سے آتا ہے؟ تو وہ بولی مجھے یہ اللہ رزق دیتا ہے، مجھے اللہ رزق دیتا ہے. جب یہ بات انہوں نے دیکھی تو انہوں نے پھر وہاں آتا ہے کہ وہاں یہ دعا کی، اور وہیں یہ ذکر آتا ہے کہ وہ اس وقت فرشتہ جبرائیل علیہ السلام آئے وہاں. تو جبرائیل علیہ السلام نے پہلے مریم علیہ السلام سے کہا کہ تمہارے لیے اس طرح بیٹے کی خوشخبری سنائی، اور پھر ان کو بھی یعنی کہ یہ پیغام دیا گیا کہ آپ اس طرح کریں. وہاں یہ سارا ذکر ہے. ابھی یہاں دیکھا جائے گا، پھر میں جب مریم علیہ السلام کا واقعہ آئے گا تو وہاں میں بیان کروں گا کہ یہاں جو آیا وہ فرشتہ نہیں تھا. یہ بہت ایک بڑی غلط فہمی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ جبرائیل علیہ السلام آئے تھے. اکثریت لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، مریم علیہ السلام کو کہا. مریم علیہ السلام کے پاس 2 دفعہ وحی کی گئی. ایک دفعہ جب وہ بچی تھی، جب حجرے میں تھی، ٹھیک ہے. ایک دفعہ ہوا جب مریم علیہ السلام اپنے گھر میں تھی، نہانے کے لیے جا رہی تھی، اور ایک بندہ ان کے پاس آیا، ایک روح اللہ کے پاس ان کی آئی، اور وہ شکل انسانی میں آئی، اور وہ نہانے کے لیے پردہ کیے ہوئے تھی. تو یہ 2 واقعے ڈیفرنٹ ہیں. ایک دفعہ وہ حرم میں تھی، کھانا کھانے کے پاس تھی، تو وہاں ان کے پاس جو وہی آئی وہ فرشتہ آیا، اس کا باقاعدہ فرشتے کا. دوسرے میں ہے روح آئی. تو یہ روح اور فرشتہ یہ 2 ڈیفرنٹ چیزیں ہیں. اس کی تحقیق جب ہم جائیں گے بائبل میں اور ان سب میں تب ہمیں پتہ چلتا ہے. لوگ بولتے ہیں روح جو ہے نا وہ جبرائیل علیہ السلام ہے. جبرائیل علیہ السلام روح نہیں ہے، روح ایک اللہ کا امر ہے، اس کے بارے میں وہاں بات ہوگی انشاءاللہ. تو فرمایا یحییٰ، اللہ پاک نے یحییٰ سے کہا، یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ، کتاب اللہ کی کو پکڑ لو سختی سے، یعنی کہ جکڑ لو اللہ کی کتاب. میں یہ مطلب اللہ پاک نے اپنے اس یحییٰ علیہ السلام کو ایک دیکھیں جو اللہ پاک کی طرف سے نصیحت کی گئی، کیا کہا کہ کتاب کو جکڑ لو. دوسرا وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ
सबीन, और بے شک ہم نے اس کو حکم دیا تھا دانائی عطا فرمائی تھی بچپن نابالغی کی حالت میں، یعنی کہ اللہ پاک نے ان کو کیا کیا تھا، حکم اور دیا تھا حکم حضرت یحییٰ کو بچپن ہی کی حالت میں، وَخَنَانًا مِن لَدُنَّا وَزَكَاةً، اور اپنے پاس سے شفقت اور پاکیزگی. یہاں لفظ آیا زکوٰۃ، یہاں کیا لفظ آ رہا ہے؟ اگر آپ اردو میں یہ دیکھیں گے وَزَكَاةً، زکوٰۃ، تو یہ کوئی زکوٰۃ یہ نہیں ہوتی جیسے لوگ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کا مطلب ہوتا ہے کہ جی جناب لوگ غریبوں کو پیسے دینا. ایسی بات نہیں ہے. قرآن میں یہ یہاں بھی دیکھیں زکوٰۃ کا لفظ ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کو، یعنی کہ زکریا یحییٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے ایک تو شفقت، اچھی دل میں محبت یعنی کہ اچھا انسان بنایا تھا، دوسرا ان کو پاکیزہ انسان بنایا تھا. زکوٰۃ کا مطلب ہوتا ہے پاک ہونا، پاکیزہ ہونا. اللہ پاک نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، قائم کرو نماز اور آؤ پاک ہو کر. یہ لوگ بولتے ہیں اللہ پاک نے کہا ہے کہ آؤ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، پاک دو. یہ کیا مطلب ہوا؟ قرآن کی آیت جو لفظ زکوٰۃ ہے اس کا ترجمہ ہے پاک، پاکیزہ. تو یہ تو مطلب یہ لوگوں نے یہ لفظ، اور جہاں بھی صدقات کا لفظ عربی میں ہوتا ہے وہاں ترجمہ انہوں نے زکوٰۃ کیا ہوتا ہے. تو یہ بات ہے جو سمجھنے کی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی. اللہ پاک نے فرمایا، یہاں دیکھ لیں، اللہ پاک نے فرمایا کہ یحییٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے ایک شفقت والا مِن لَدُنَّا وَزَكَاةً اور پاکیزہ بنایا تھا. وَكَانَ تَقِيًّا، اور وہ تھے بڑے پرہیزگار. وہ کیا تھے؟ بڑے پرہیزگار. تو ساتھ ہی فرمایا وَبَرَّ بِوَالِدَیْہِ، اور نیکوکار ساتھ اپنے والدین کی. یعنی کہ وہ جو زکریا علیہ السلام تھے وہ کیا تھے؟ نیکیاں کرتے تھے اپنے والدین کے ساتھ. وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، اور نہیں ہم نے ان کو بنایا تھا. جبار کا مطلب ہوتا ہے سخت، اور عصیًا کا مطلب ہوتا ہے نافرمانی کرنے والا. یعنی کہ ان کو میں نے ایسا نہیں بنایا تھا کہ وہ جبار ہوں یا نافرمانی کرنے والے ہوں، ایسے نہیں تھے. وہ کیا تھے؟ بہت اچھے تھے جو یحییٰ علیہ السلام تھے. تو فرمایا وَخَنَانًا مِن لَدُنَّا، اور نرم دلی اپنے پاس سے. وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا، اور وہ تھے پرہیزگار. اچھا جی، یہ تو پیچھے پڑے تھے، اصل یہاں سے جانا تھا. وَسَلَامٌ، اور سلام ہو. یہاں بھی دیکھیں جو سلام آیا بغیر الف کے آیا. تو جہاں بھی اللہ پاک نے قرآن میں سلام کہا ہے وہ بغیر الف کے سلام ہے. جو السلام آیا ہے قرآن میں کتنی دفعہ ہے السلام، تو وہ مطلب ہے السلام ہمارا دین. اسلم یعنی کہ سر خم کر دینا، مان لینا، اس کا مطلب ہوگا. السلام کا مطلب ہے مان لینا، سر خم کر دینا. جو لفظ سلام ہے اس کا مطلب ہے سلامتی، امن. تو اللہ پاک نے فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ، اور سلام ہے اس پر یوم ولدہ، جس دن وہ پیدا ہوا. وَيَوْمَ يَمُوتُ، اور جس دن وہ فوت ہوا، موت ہوئی اس کو. ابھی یہاں دیکھیں موت ہوئی، یعنی کہ وہ بھی مرے. تو یہ جو لوگ مطلب پیغمبروں کو مرا ہی نہیں سمجھتے. اللہ پاک نے خود قرآن میں فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں تم ان کو مردہ مت کہو. تو کیا اللہ کسی کو مردہ کہے گا اگر وہ شہید ہے؟ اللہ تو نہیں کہے گا. تو یہاں کیا مطلب ہوا کہ وہ مرے ہیں. تو مردے کو قیامت کے والے دن زندہ اٹھنا ہے، یہ اللہ پاک نے فرمایا. جیسے اللہ پاک نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامت. تو یعنی کہ اللہ پاک وہ قیامت والے دن سب کو اٹھائے گا اور اکٹھا کرے گا، یہ وعدہ اللہ نے ہے. تو لہذا جو مر گیا وہ قیامت والے دن اٹھے گا. تو فرمایا سلامتی ہو اس پر جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن وہ مرے. وَيَوْمَ یبعث حیا، اور جس دن وہ کھڑے کر کے اٹھائے جائیں گے زندہ کر کے، یعنی کہ جس دن وہ قیامت والے دن. یہاں بھی دیکھیں وہ تین چیزیں آئیں. ایک جس دن مرے، ابھی اٹھنا کب ہے؟ قیامت والے دن. تو لہٰذا یہ جو عقیدہ بنا ہوا ہے قبر کا، عذاب قبر کا، یہ سب چیزیں یہ ایک وہ ہے جو قرآن کے بالکل برعکس جاتی ہیں. تو خیر اللہ پاک نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم. یہاں آ گیا وہ واقعہ کہ یاد کیجئے اس کتاب میں مریم علیہ السلام کو. اذن تبازت من اہلہا، جب وہ الگ ہو گئی اپنے گھر والوں سے. مکاناً شرقیاً، ایک مشرق کی جانب سے.
دیکھیں یہاں جب فرشتہ آیا، میں نے جیسے پہلے بیان کیا، یہ وہ واقعہ ہے جب وہ نہانے کے لیے گئی. وہ جو سورہ آل عمران میں واقعہ ہے وہ ہے جب وہ محراب میں بیٹھی ہوئی ہیں. تو یہ ایک نارمل بندہ بھی اگر سوچے تو سامنے پتہ لگ رہا ہے کہ یہ دو ڈیفرنٹ واقعے ہیں، ایک ہی واقعہ نہیں ہے. تو لہٰذا اس وجہ سے بہت غلط فہمی ہے کہ وہ بولتے ہیں کہ یہ جبرائیل علیہ السلام آئے، ایسی بات نہیں. وہاں ایک فرشتہ آیا، فرشتہ اللہ پاک نے، وہ باقاعدہ لفظ ہے ملائکۃ، یہاں اللہ پاک نے روح کا لفظ دیا. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ دو چیزیں روح کیا ہے، یہ ایک بڑی تحقیق ہے. اس میں اللہ پاک نے فرمایا لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، وہ کہہ دیجئے کہ میرا امر ہے. روح جو لفظ ہے اس کی انگلش بنتی ہے یا اردو بنتی ہے، جیسے ہم کسی کو بولتے ہیں کہ آپ بات کی روح تک جائیے، یعنی کہ اس کی گہرائی، اس کی سینس، اس کی اصل کو پہچانیے. روح کیا ہوئی؟ ایک امر اللہ، ایک حکمت بری بات. اللہ پاک نے اپنے پیغمبروں کو روح سے مدد کی، یعنی کہ ان کو سمجھ دی، ان کو دانائی دی، ان کو حکمت دی، ان کو روح سے مدد کی، اس کی گہرائی ان تک پہنچا دی. ایک دیکھیں نا، جب تک بات کی گہرائی نہیں سمجھ آئے گی، بات کس طرح سمجھ آ سکتی ہے؟ اس کی گہرائی تک پہنچ جانا یہ بہت بڑی بات ہے. تو لہٰذا فرمایا فاتخذت من دونہم، تو انہوں نے بنا لیا ان لوگوں سے حجاباً، ایک پردہ سا. فارسلنا الیہ روحنا، یہاں بھی آیا روحنا، پھر میں نے بھیجا ان کی طرف. یہاں دیکھو انہوں نے ترجمے میں لکھا ہوا ہے فرشتہ، لوگوں نے ترجمے میں اس میں فرشتہ لکھا ہوتا ہے. تو لہذا اللہ پاک نے فرمایا میں نے ان کی طرف بھیجا اپنی روح. اور روح کا ذکر قرآن میں اس طرح سورہ یوسف میں آتا ہے. انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ کی روح سے مت نا امید ہو. اسی طرح اور جگہ قرآن میں بہت دفعہ روح کا ذکر آتا ہے. تو یہ روح ایک اور چیز ہے، فرشتہ اور چیز ہے. خیر، اللہ پاک نے فرمایا فتمثل لہا بشراً سویاً، تو وہ ہو گیا، یعنی کہ وہ روح جو تھی وہ ہو گئی شکل میں ایک انسانی شکل میں، کامل ایک پوری انسانی شکل میں وہ نظر آنے لگا. تو قالت انی اعوذ برحمن منک ان کنت تقیا، وہ یعنی کہ جو مریم تھے وہ کہنے لگی، مریم السلام علیہا، وہ کہنے لگی کہ میں پناہ پکڑتی ہوں رحمان سے آپ کی طرف سے کہ اگر تو متقی ہے، اگر تو پرہیزگار ہے تو میں اللہ کے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں. یہ رحمان کا جو ہے نا، وہ ان کی کتابوں میں زیادہ تر جو تورات ہے اس میں اللہ کا نام کی جگہ زیادہ تر وہ رحمان کے نام سے وہ پہچانتے تھے. تو خیر اللہ کا نام اس میں بھی موجود ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو فرمایا قالا انما انا رسول ربک، وہ کہنے لگے کہ بے شک میں بھیجا ہوا ہوں تمہارے رب کی طرف سے، لأہبا لک غلامن، تاکہ عطا کروں تجھ کو غلام زکین. یہاں پھر زکیہ کا لفظ ہے، زکین پاکیزہ، یعنی کہ میں تجھ کو، وہ اللہ پاک نے مجھے بھیجا ہے تاکہ میں تیرے لیے بندوبست کر دوں تیرے لیے ایک وہ کس کا، ایک بیٹے کا، ایک غلام کا جو ہو پاکیزہ. قالت، کہنے لگی، انا یکون لی غلامن، کیسے ہوگا میرے ہاں بیٹا، ولم یمسسنی بشرن، حالانکہ مجھے کسی انسان نے چھوا نہیں، ولم اکو بغین، اور نہ ہی میں بدکار ہوں، نہ ہی میں وہ ہوں جو مطلب حد تجاوز سے ہٹنے والی ہے، ایسی بھی نہیں ہوں، تو میرے ہاں اولاد کیسے ہوگی. قالا، انہوں نے کہا، کذالک قال ربک، اسی طرح کہا ہے آپ کے رب نے، ہوا علیہ ہین، اس کے لیے ہے یہ بہت آسان، یعنی کہ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. دیکھیں نا، آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا تو اس کی تو نہ باپ تھی نہ بیٹا نہ ماں، یعنی کہ نہ ماں اور نہ باپ. اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر مائی حوا کو آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، مائی حوا کو آدم علیہ السلام سے پیدا کیا. تو یہ اللہ کے لیے کون سا مشکل تھا؟ اللہ پاک نے تو یہ بھی بنایا. تو ابھی ایک ماں سے بغیر باپ کے بیٹا پیدا کرنا تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. تو لہٰذا اللہ پاک نے فرمایا یہ میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. وَلِنَجْعَلَهُ آیَاتًا لِلنَّاسِ، اور میں بناؤں گا اس کو ایک نشانی لوگوں کے لیے، وَرَحْمَةً مِنَّا، اور رحمت اپنی طرف سے، وَكَانَ أَمْرًا مُقْضِيًّا، اور یہ جو بات ہے یہ پوری ہو چکی ہے، یعنی کہ یہ مکمل، یہ کام فیصل ہو چکا ہے، ابھی یہ ہو کر رہے گا ایسا.
فخملت ہو، تو حمل میں ہو گئیں وہ، فانتبذت، تو الگ ہو گئی، بہی مکان قصین، ان سے، یعنی کہ وہ کیا ہوا، انہوں نے وہ اپنے اس گاؤں سے دور تھوڑی سی چلے گی، جب ان کا وہ ظاہر ہونے لگا نا، ان کا وہ بیٹا بچہ ان کے پیٹ میں، تو وہ کیا ہوا، انہوں نے وہ وہاں سے اس جگہ سے تھوڑی دور چلی گئی، تو کیا کیا، فجاءها المخاض الى جذع النخلۃ، تو وہ لے آیا ان کو وہ درد طرف ایک تنے کی طرف جو تھا کھجور کا، ایک کھجور کے تنے کی طرف چلی گئی وہ، قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، وہ کہنے لگی ہائے افسوس، ہائے، وہ جس طرح مطلب ان کو وہ درد کی شدت یا جو بھی تھی اس کے اوپر وہ کہنے لگی ہائے کاش کہ میں مر جاتی قبل اس سے، اور ہو جاتی جس طرح بالکل بھولی بسری، مجھ کو کوئی یاد بھی نہ ہو رہا تھا، یعنی کہ بالکل میں پاگل دیوانی ہو جاتی یا مر جاتی، مطلب جس طرح بندہ وہ اکیلی بھی تھی، تو اس نظریے سے ان کو وہ جس طرح بھی، وَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا، تو ان کے پاؤں کے نیچے کی طرف سے آواز آئی، یہ ابھی جو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ وہ جو بچہ پیدا ہوا اس نے آواز ان کو دی، چونکہ وہ بچے کو کی بولتی ان کو تب ہی ظاہر ہوئی کہ وہ بول لیتا ہے، جب وہ ان کے طرف سے نیچے کی طرف سے آواز آئی، الا تحزنی، کہ آپ خوف نہ کیجیے، غمناک نہ ہو جائیے، قد جعل ربک، بے شک پیدا کر دیا آپ کے پروردگار نے، تخت کے سرین، آپ کے پاؤں کی طرف چشمہ، یعنی کہ وہ جب پیدا ہو گیا بچہ تو وہ اس کی وجہ سے وہ ان کو مطلب جو بھی پانی کی اشد ضرورت تھی یا کھانے کی تو وہ ان کو مہیا کی گئی، وَحُزِی اِلَیْکَ، اور ہلائی اپنی طرف، بِجِذْعِ النَّخْلَۃِ، یعنی کہ اس کھجور کے تنے کو، تُسَاقِطْ، تو قطع ہو پڑیں گی، یعنی کہ ٹوٹ پڑیں گی، علیہ کا، آپ کی طرف، رطباً جنین، یعنی کہ پکی ہوئی کچھ تازہ کھجوریں وغیرہ آپ کی طرف اس سے گریں گی، ترائین من البشر احدن فقل لی انی نذرت للرحمن صوما، یعنی کہ اگر آپ دیکھیں کسی انسان کو، کسی بشر کو، تو کہہ دیجئے اس سے کہ میں نے نظر مانی ہے اپنے رحمان سے کی وجہ سے، صومن، یعنی کہ روزے کی، یہ جو صوم جو یعنی کہ صوم ورت جس کو بولتے ہیں ہندی میں، بولنے کا روزہ، یہ پرانی امتوں میں موجود تھا، ہمارے اوپر اللہ پاک نے اس کو فرض نہیں کیا، اللہ پاک نے قرآن میں ہمارے روزے جو فرض کیے ان کا کھولنے اور بند کرنے کا ٹائم جو ہے نا وہ اللہ پاک نے بیان کیا ہے، وہ کھانے کے ہیں اور پینے کے، تو یہ جو صوم ورت تھا یہ پرانی امتوں میں تھا، لیکن ہمارے لیے اس کی ممانعت کر، یعنی کہ ہمارے لیے نہیں کیا گیا، تو اس نے یعنی کہ اس کو اللہ پاک نے کہا کہ آپ اگر کسی کو دیکھو تو بولو کہ میں نے رحمان کی وجہ سے ایک روزہ رکھا ہے، فلن اکلم اليوم انسیا، تو میں آج تو ہرگز کسی سے کلام نہیں کروں گی، ابھی یہاں سے وہ واقعہ شروع ہوتا ہے، وَحُزِّی إِلَیْکَ بِجِذْعِ النَّخْلَۃِ، یعنی کہ اور ہلائی اپنی طرف، یہاں تو پڑھی تھی، یہ تو پڑھ چکے ہم، یہاں سے جو آگے شروع ہوا ہے، فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا، یعنی کہ جب وہ بچہ پیدا ہو چکا اور وہ اس بچے کو اپنے گود میں لیے اپنی قوم کی طرف آئیں، تو وہ لے آئی اسے اپنی قوم کے پاس، تحملوہ، اٹھائے ہوئے، حمل کا مطلب ہوتا ہے اٹھایا ہو، تو اٹھائے ہوئے وہ لے کر آئی، قالو، کہنے لگے، وہ لوگ کہنے لگے جو اس کے گاؤں کے لوگ تھے، کہنے لگے، یا مریم، اے مریم، لقد جئت شیئا فریا، اے مریم تو بڑی عجیب سی چیز لائی ہے، یعنی کہ بہت بڑی عجیب بات کر کے لے آئی ہے، یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کانا ابو کے مرآ سوء وما کانت امک بغیا، یعنی کہ اے ہارون کی بہن، یہاں جو ہارون کا لفظ آیا اس میں سے جو ظاہر ہوتا ہے، چونکہ مریم کی جو نسل چلی آ رہی ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام
ان کے جو والد تھے ان نسل میں سے، وہ یہ جو ظاہر ہوتا ہے کہ اس نسل میں سے تھی، اس وجہ سے ان کو ہارون کی بہن کہا گیا۔ لیکن کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کا بھی کوئی بھائی تھا، ایسی بات تو انجیل میں نہیں ملتی۔ خیر اللہ پاک نے فرمایا کہ جب یعنی کہ ان لوگوں نے کہا کہ اے ہارون کی بہن کہ تیرا نہ برا باپ تھا نہ ہی تیری ماں تھی جو بدکار تھی، یعنی کہ یہ تم کیسے یہ بچہ تم لے آئی، اس طرح کا انہوں نے جب ان سے کہا فَإِشَارَتْ إِلَيْهِ، تو انہوں نے اشارہ کیا اس کی طرف۔ آج بھی جو مطلب جتنے بھی یہ جو یہودی کرسچین کے گرجے ہیں ان میں ایک تصویر بہت مشہور ہے، ایک تصویر جس میں ایک عورت ہے، اس کی گود میں ایک بچہ ہے اور وہ بچے کی انگل ایسے اس نے ایک اپنے ہاتھ اٹھایا ہوا ہے۔ تو یہ ایک تصویر آج بھی جتنے گرجے ہیں ان میں ملتی ہے۔ یہ کیوں؟ کیونکہ یہ اس کا ذکر بائبل میں نہیں ہے، اس تصویر کا ذکر بائبل میں نہیں ہے، یہ قرآن میں ہے۔ قرآن میں ظاہر کیا اللہ پاک نے کہ جب وہ بچہ آیا تو جب اس نے لوگوں نے ان سے پوچھا تو ماں نے اشارہ کیا بیٹے کی طرف، تو بیٹے نے ایسے انگلی اٹھائی جیسے کہ مطلب بات کرنے کے لیے، تو مطلب وہ بات کی بات ہے۔ پہلے تو انہوں نے کہا قالو، وہ کہنے لگے، جب اس نے اس کی طرف اشارہ کیا تو وہ لوگ کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کیسے ہم بات کر سکتے ہیں اس بچے سے جو کہ گود کا بچہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یعنی کہ انہوں نے اعتراض کیا، قالا، کہنے لگا، یعنی کہ وہ جو عیسیٰ علیہ السلام تھے کہنے لگے انی عبد اللہ، میں کون ہوں؟ اللہ کا غلام ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اس نے میرے پاس لایا ہے وہ کتاب اور مجھے اس نے بنایا ہے پیغمبر، یعنی کہ نبی خبر دینے والا، وجعلنی مبارکن اینما کنت، اور مجھے کیا ہے برکت والا جہاں بھی میں ہوں، وَأَوْصَنِي، اور مجھے وصیت کی ہے بِالصَّلَاۃِ، نماز کی، وَزَکَاۃِ، اور پاکیزگی کی، مَا دُمْتُ حَيًّا، جب تک کہ میں زندہ ہوں، یعنی کہ مجھ کو اللہ پاک نے یہ ساری وصیتیں کی ہیں۔ تو وَبَرَّ بِوَالِدَاتِي، اور مجھے نیک سلوک کرنے والا بنایا اپنی والدہ سے، چونکہ ان کی صرف والدہ تھی، ان کو کہا کہ مجھے نیک سلوک کرنے والا بنایا اپنی والدہ سے، وَلَمْ يَجْعَلْنِي، اور نہیں بنایا مجھے جباراً شقیاً، یعنی کہ سخت اور بدبخت مجھے نہیں بنایا، وَسَلَامُ عَلَى يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَبْعَثُ حَيًّا، اور سلام ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مروں گا اور جس دن میں اٹھایا جاؤں۔ یہاں بھی دیکھیں ان کا اٹھایا جانا آ رہا ہے، موت کے بعد ڈائریکٹ اٹھایا جائے، یعنی کہ یہ جو بات کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، یہ سب جھوٹ ہے، ایسی کوئی بات نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، کہ دوبارہ آئیں گے جس طرح لوگوں کا عقیدہ بنا ہوا ہے۔ یہاں بھی دیکھ لیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے اللہ پاک نے مجھے، یعنی کہ میں جس دن پیدا ہوا، جس دن مروں گا اور جس دن میں اٹھایا جاؤں گا۔ تو یہ چیزیں ہیں تین جو اس کے موت کے بعد وہاں آئے گی۔ یہ چیز آتی ہے، کلیئر ہوتی ہے جب ہم اس واقعے میں جاتے ہیں جس سے یہ پکڑتے ہیں، وہ جب صورت آئے گی انشاءاللہ بات ہوگی۔ تو خیر یہاں سے ہم انشاءاللہ اللہ پاک نے فرمایا ذالکا، یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ مریم کا بیٹا، قول الحق کے، بات سچی، الذی فیہ یمترون، جس میں وہ شک کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہاں سے ہماری اختتام کریں گے، آگے سے پھر شروعات ہوگی۔ الحمدللہ۔